میلاد مصطفیٰ کے موقع پر ہم پرچم تو لگاتے ہیں، ہم گلیاں تو سجاتے ہیں، بالکل پرچم بھی لگائیے، گلیاں بھی سجائیے، لیکن چہرے کو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت سے بھی سجا لیجئے تاکہ یادگار رہے کہ میلاد مصطفیٰ کا جب 1500 سالہ جشن آیا تھا تو کسی نے پرچم لگایا تھا، کسی نے گلی سجائی تھی، لیکن میں نے سنت مصطفیٰ سے اپنے چہرے کو سجا لیا تھا۔ تو جب 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ کے جشن کا تذکرہ ہوگا یہ یادیں تازہ رہے گی۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ گلیاں سجانے کے ساتھ اپنے وجود کو سنت مصطفیٰ سے بھی سجا لیجئے، دیندار اس طرح سے بنیے، لین دین کا معاملہ ہو، پڑوسیوں کا معاملہ ہو، بیوی کا معاملہ ہو، ماں باپ کا معاملہ ہو، علماء کا معاملہ ہو، مشائخ کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں دین کو مد نظر رکھیے، شریعت کو فالو کیجئے، دین کو فالو کیجئے، اور یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اپنے دین پر چلیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے پر چلیں۔ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کو محبوب رکھتے ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ جو مصطفیٰ جان رحمت کی پیروی کرے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ جس کو محبوب بنا لے گا اس کی مغفرت فرما دے گا، اس کی بخشش فرما دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو پہلی چیز دیندار بنیے، دوسری چیز تعلیمی ادارے قائم کرنے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ 1500 سالہ جشن کے موقع پر ہم بہت کچھ کریں گے، کر رہے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے، لیکن تعلیمی اداروں پر محنت کیجئے، اچھے تعلیمی ادارے قائم کیجئے تاکہ ہم رہیں نہ رہیں 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ کی یادگار ان اداروں کی شکلوں میں قائم رہے۔ ہم اور جگہ پر اپنی دولت کو خرچ کرنے کی بجائے دانشگاہوں پر، تعلیم گاہوں پر، اداروں پر دولت کو خرچ کرنے کی کوشش کریں، مال کو خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ آج مسلمانوں کا مال پتہ نہیں کہاں کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہوں، ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، بڑی مسرت ہوئی ہے کہ درگاہ اعلیٰ حضرت کے سجادہ نشین اور یہاں کے شہزادوں نے اعلان کیا کہ جو لوگ ڈی جے بجاتے ہوئے چادر لائیں گے ان کی چادر درگاہ اعلیٰ حضرت پر چڑھائی نہیں جائے گی، ورنہ پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ اللہ اکبر اتنی لمبی لمبی چادریں۔ آپ سے پوچھتا ہوں اس مجدد کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جس نے یہ محنت کی تھی، یہ کہا تھا کہ درگاہ پر اگر ایک چادر ہے تو دوسری چادر نہ ڈالی جائے۔ اللہ اکبر، ایسی محنت کرنے والا مجدد جس نے قوم کو یہ شعور دیا ہو، یہ فکر دی ہو کہ درگاہیں چادر کی محتاج نہیں ہیں بلکہ تمہارے محلے کی بیوائیں چادروں کی محتاج ہیں، تمہارے محلے کی غریب بیٹیاں چادروں کی محتاج ہیں۔ درگاہوں پر چادر ڈالنے سے جو اجر ملے گا اس سے زیادہ اجر محلے کی اور رشتہ داروں کی بیواؤں کے سروں پر تمہیں چادر ڈالنے سے ملے گا۔ یہاں تو ایک چادر نشانی کے لیے کافی ہے، علامت کے لیے کافی ہے۔ جس مجدد نے بدعات اور خرافات کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا ہو، اگر انہی کے آستانے پر ہم بدعات اور خرافات کریں گے تو بتاؤ امام اہل سنت کے دل پہ کیا گزرے گی؟ بتاؤ سنیو، امام کے دل کو خوش کرنے آئے ہو یا امام کا دل دکھانے آئے ہو؟ اس لیے عرس امام اہل سنت کو بدعات و خرافات سے اتنا پاک کر دو تاکہ دنیا کہنے پہ مجبور ہو جائے اگر شرعی عرس دیکھنا ہے تو بریلی کا عرس دیکھ لیا جائے، وہاں شریعت کے مطابق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، عرس رضوی، عرس رضوی، نعرہ تکبیر۔ ہم چادر ڈالنے کے مخالف، چادر ڈالیے، شریعت مطہرہ نے جتنی اجازت دی اس کے مطابق ڈالیے، لیکن یہ بات کہتا ہوں 51,000 کی چادر چڑھانے کی بجائے 1,000 کی چادر چڑھائیے۔ 50,000 روپیے تعلیم کے نام پہ اعلیٰ حضرت کے نام پہ خرچ کر دیجئے، مفتی اعظم کے نام پہ خرچ کر دیجئے، غوث اعظم کے نام پہ خرچ کر دیجئے، غریب نواز کے نام پہ خرچ کر دیجئے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت علم دوست شخصیت تھے، انہوں نے علمی کارنامے انجام دیے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہتا
دیکھتا ہوں ہمارے محررہ مطہرہ کے جو ہے وہ سرکار نور حضور مفتی اعظم کے پیر و مرشد کے صاحب سجادہ رفیق ملت حضرت علامہ سید نجیب حیدر میاں صاحب قبلہ اکثر عرسوں میں اعلان کرتے ہیں کہ جو ہے وہ عرس کے اندر آپ کچھ اور خریدنے کی بجائے کتابیں خرید کر لے جائیے اور اپنے محلے کے اماموں کو تحفے میں دیجئے، اپنے علماء کو تحفے میں دیجئے، اپنے مشائخ کو تحفے میں دیجئے۔ ارے آپ نہیں پڑھ سکتے، علماء کتابیں پڑھیں گے تو جب تک ان کا علم لوگوں کی رہنمائی کرتا رہے گا اس کا اجر ثواب آپ کو ملتا رہے گا، آپ کے مرحومین کو ملتا رہے گا۔ خدا کے لیے ترجیحات کی طرف توجہ دیجئے۔ میری گزارش ہے کہ تعلیم پر محنت کیجئے اور یہ کوشش کیجئے تعلیم گاہیں بھی بنائیے، تعلیم گاہیں بنانے کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے۔ محررہ شریف کا یہ پیغام آپ نے بارہا سنا ہوگا، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے، اپنے کسی بچے کو ان پڑھ مت رہنے دیجئے۔ کم سے کم ہمارا ہر بچہ گریجویٹ ہو، اللہ اکبر، اس کے لیے 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے محنت کرنا پڑے تو محنت کیجئے۔ 10 سال اگر ہم نے تعلیم پر محنت کر لی تو یاد رکھیے امام احمد رضا نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ لوگوں پر بوجھ مت بنیے بلکہ لوگوں کی ضرورت بنیے، اس لیے کہ جو قومیں بوجھ بنتی ہے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے اور جو قومیں ضرورت بنا کرتی ہے لوگ ان کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ امام احمد رضا اپنی قوم پر بوجھ نہیں تھے بلکہ قوم کی ضرورت بن گئے تھے، اس لیے دوست بھی تعریف کرتے نظر آتے ہیں اور دشمن بھی تعریف کرتے نظر آتے ہیں۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت۔ ہم اپنی قوم کی ضرورت بنے، اس لیے کہ ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، ضرورت بنو بوجھ مت بنو۔ ایک بات دیکھو، کیڑا تو کیڑا ہی ہوتا ہے، کیڑے کو کوئی پالتا ہے، کیڑے کو کوئی خریدتا ہے؟ کیڑے بیچے جاتے ہیں؟ نہیں بیچے جاتے، سب کیڑے مارے جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے ریشم کا کیڑا دیکھا ہوگا، ریشم کا کیڑا مارا نہیں جاتا بلکہ ریشم کا کیڑا جو ہے پالا جاتا ہے۔ کیوں پالا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ کیڑا بوجھ نہیں ہے بلکہ لوگوں کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو سلک ملتا ہے، ریشم ملتا ہے۔ اب پتا چلا اگر کیڑا بھی ضرورت بنے تو لوگ اس کو بھی کھلانے پلانے پر پالنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب مسلمانوں بتاؤ، جب کیڑا ضرورت بن جائے تو لوگ اس کی قدر کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت کا امتی لوگوں کی ضرورت بن جائے تو بتائیے لوگ اس کی عزت کرنے پہ مجبور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس لیے بوجھ مت بنو، ضرورت بنو، اور ضرورت بننے کے لیے آپ کو تعلیم کی طرف توجہ کرنا ہوگا، علم کی طرف۔ یہ بھی بات بتا دوں، اچھی عمارتیں بھی بناؤ اور اچھے انسان بھی بناؤ، بلکہ اچھی عمارت بنا سکو یا نہ بنا سکو لیکن اچھے انسان دنیا میں ضرور بنانا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ اکبر، اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ امام احمد رضا نے کون سی بڑی عمارت بنائی تو ہم یہ کہیں گے امام احمد رضا بڑی عمارت بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، امام احمد رضا بڑے انسان بنانے کے لیے آئے تھے، کیونکہ ایک بڑی عمارت دوسری بڑی عمارت نہیں بنا سکتی مگر ایک بڑا انسان ہزاروں اچھے انسان بنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر امام احمد رضا نے انسان سازی کا وہ فریضہ انجام دیا، صدر الشریعہ جیسا بڑا انسان امام احمد رضا نے بنایا، وہ محدث اعظم جیسا بڑا انسان تربیت کر کے امام احمد رضا نے بنایا، ظفر الدین بہاری جیسا بڑا انسان تربیت کر کے امام احمد رضا نے بنایا، مبلغ اسلام عبدالعلی میٹی صدیقی جیسا عالمی مبلغ اسلام تربیت کر کے امام احمد رضا نے بنایا۔ ایک صدر الشریعہ کو فقیہ کے طور پر پیش کیا، صدر الشریعہ نے حافظ ملت کو بنایا اور حافظ ملت نے لاکھوں مصباحیان علماء امت کو عطا فرمایا۔ مسلک اعلی حضرت، عرس اعلی حضرت، حضرت سید امیر القادری صاحب قبلہ۔ اگر آج اشرفیہ جیسی عمارت چمک رہی ہے، جامع نوریہ جیسی عمارت چمک رہی ہے، جامع رضا جیسی عمارت چمک رہی ہے، جامع قادریہ ریچھا جیسی عمارت چمک رہی ہے، برکات رضا، اور اس طریقے سے اہل سنت کے جتنے ادارے ہیں دیکھ لیجئے، یا تو اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ پتہ چلا ایک اچھا انسان کتنے اچھے انسان بناتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اچھی عمارتیں بھی بنائیے، اچھے انسان بھی بنائیے۔ اور آخری بات، دیندار بنو، تعلیم پہ محنت کرو اور مالدار بنو۔ مالدار کیسے بنو گے؟ موبائل چوری کر کے نہیں، جوا کھیل کے نہیں، موبائل پر جوا کھیل کے نہیں،
सट्टों का धंधा करके नहीं, शराब बेच कर नहीं, नशा बेच कर नहीं, बल्कि हलाल के जरिए से मेहनत करो, मेहनत करो मालदारी पर। इसलिए कि गुर्बत कभी कभी कुफ्र तक ले जाती है। अगर मुसलमान हिंदुस्तान का 10 साल तक मेहनत करे मालदार बनने के लिए, सही समतों में मेहनत करे, इजी मनी के चक्कर में हराम की तरफ न जाना, शॉर्टकट में मालदार और करोड़पति बनने के चक्कर में हराम की तरफ मत जाना, बल्कि मेहनत करो। मेहनत में बरकत है। ये जो नौजवान हमारे 8-8 घंटा, 5-5 घंटा, 10-10 घंटा इंटरनेट, फेसबुक और मोबाइल पर लगे रहते हैं, मोबाइल का तो इतना शौक है कि लोग मिंबर पे भी मोबाइल पे लगे रहते हैं, स्टेजों पे भी मोबाइल पे लगे रहते हैं, जलसों में भी मोबाइल पे लगे रहते हैं। देखिए मेरे भाइयों के हाथ में मोबाइल है ना, यानी मोबाइल, बल्कि मैं कह दूं जितना बीवी के साथ वक्त नहीं गुजारते उतना मोबाइल के साथ वक्त गुजारते हैं। ये अफसोस की बात है। मोबाइल इस्तेमाल करो, जरूर करो, लेकिन वो जरूरत है भाई। आप गौर फरमाएं, जो खाना और पीना इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है, उसके बारे में भी कुरान कहता है कुलू वशरबू वला तुसरिफ, खाओ पियो, हद से मत बढ़ो। तो किसी भी मामले में हद से बढ़ने की इजाजत नहीं है। जितना वक्त फेसबुक पर गुजारते हो, यूट्यूब पर गुजारते हो, मोबाइल पे गुजारते हो, अगर उतना वक्त आप कमाने पे गुजारोगे, तिजारत में गुजारोगे, अच्छा काम धाम करोगे, तो आप मालदार बनोगे। और याद रखना, अगर आप मालदार हो तो अकेले मालदार बनने से काम नहीं होगा। अगर आप मालदार हो तो अपने किसी भाई को, भतीजे को, भांजे को, किसी करीबी को, उसको भी सपोर्ट करके मालदार बनाने की कोशिश करो। क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया है कि जिसने सुबह इस हाल में की कि मेरी उम्मत की भलाई के लिए, खैर खाई के लिए कोई प्लान नहीं किया, फलैसा मिन्ना, वो मेरी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। इसलिए सिर्फ अपना मत सोचो, बल्कि अपने दाएं बाएं का सोचो, अपने पड़ोसियों का सोचो, अपने साथियों का सोचो। एक मुकर्रिर कामयाब है, वो दूसरे मुकर्रिरों को भी कामयाब करने की कोशिश करे। एक नातखा कामयाब है, वो दूसरे नातखानों को भी कामयाब बनाने की कोशिश करे। एक आलिम कामयाब है, वो दूसरे उलमा पर भी कामयाबी के लिए तवज्जो करे। एक ताजिर कामयाब है, वो दूसरे ताजिरों की कामयाबी के लिए भी कोशिश करे। एक मुर्शिद पीर कामयाब है, वो दूसरे पीरों की भी कामयाबी के लिए कोशिश करे। और इसकी अगर आप तस्वीर देखना चाहते हैं तो आप माजी करीब में बहुत देख सकते हैं, उस इसके जिक्र का यहाँ वक्त नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, दीनदार बनो, मालदार बनो और एजुकेशन पे मेहनत करो। अगर इन 3 निकात पर आपने मेहनत की तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला चंद सालों के अंदर हमारे मुल्क का ही नहीं बल्कि दुनिया का नक्शा बदल जाएगा, दुनिया का नक्शा तब्दील हो जाएगा। इमाम अहले सुन्नत जहाँ बड़े आलिम थे, वहीं बड़े मुफक्किर भी थे, बड़े अजीम सियासतदान भी थे, बड़े अजीम आशिक रसूल भी थे। इमाम के उर्स में आए हो, ये 3 निकात अपने साथ लेकर के जाओ। एक दूसरे को मजबूत करो, एक दूसरे को धक्का देकर गड़े में गिराने की बजाय उठाने की कोशिश करो। याद रखना, गड़ों में गिराने वाले कभी तरक्की नहीं किया करते, हमेशा उठाने वाले तरक्की किया करते हैं। इमाम अहमद रजा ने उठाया, और जब उठाया तो इमाम अहमद रजा गिरे नहीं रहे, इमाम ने दूसरों को उठाया अपनी हैसियत के मुताबिक, अल्लाह ने उनको उठाया अपनी शान के मुताबिक। इसीलिए हिंद वाले भी उनके डंके बजा रहे हैं, सिंध वाले भी उनके डंके बजा रहे हैं, अरब वाले भी उनके डंके बजा रहे हैं, अजम वाले भी उनके डंके बजा रहे हैं। और याद रखना, सच्चा आशिक रसूल वही होता है जो महबूब की उम्मत से भी सच्चा प्यार करता है। ये कैसी बात है कि हुजूर से तो इश्क है और हुजूर की उम्मत के लिए दिल में जलन है, दिल में चुभन है, मोमिनों के लिए दिल में हसद है। अल्लाह के बंदो, हुजूर अलैहिस्सलाम से दीन सीखो, अपने बुजुर्गों से दीन सीखो। बस मैं अपनी बात इतनी कह के मुकम्मल करता हूँ। उर्स रज़वी में आए हो तो कोई ना कोई मकसद लेके जाओ, एम लेकर के जाओ और मिलादुन नबी का जश्न मनाओ। शरीयत मुताहरा की रोशनी में, हुदूद शरा में रहकर कोई हम पर टिप्पणी न कर सके, कोई हम पर नुक्ताचीनी न कर सके। लोग बस इतना कहें कि इमाम अहमद रजा के नाम लेवाओं को हमने देखा, इल्म में इनका मेयार अलग है, तक़वे में इनका मेयार अलग है, परहेज़गारी में इनका मेयार अलग है। जो लोग मसलक आला हज़रत का नारा लगाते हैं, हमने तसल्लुब में भी उनको देखा, तफक्को में भी उनको देखा, इल्म हदीस में भी उनको देखा, खैर खाई में भी उनको देखा कि वो इमाम अहमद रजा की तालीम पर चलते नजर आते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह हम सबको फिक्र इमाम अहमद रजा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और थोड़ी मोड़ी अपनी मर्जी की फिक्र नहीं, बल्कि जो मुकम्मल फिक्र रजा थी, अल्लाह उस मुकम्मल फिक्र रजा को हमें कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। मुकम्मल फिक्र रजा क्या है? एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। मुकम्मल फिक्र रजा क्या है? एक तरफ आदाएं दी, एक तरफ है हासे दी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। मुकम्मल फिक्र
فکر رضا کیا ہے؟ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو۔ آج کی یہ محفل شاعر عشق و محبت بریلی شریف کے اندر امام عشق و محبت فخر زمین و زمن سرمایہ اہل سنن سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ علیہ کے 107ویں عرس سراپا قدس کے موقع پر منعقد ہے۔ ہم نے سیدی اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا، لیکن ہم حضور منانی میاں کے چہرے کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت کے چہرے کی رانائیاں کو محسوس کرتے ہیں اور انشاءاللہ محسوس کرتے رہیں گے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ اختر رضا خان صاحب قبلہ ازہری میاں رحمت اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھ کر ہم امام احمد رضا کی چہرے کی یادوں کو محسوس کرتے تھے، اور اب اس خانوادے میں یہ ان سب بھائیوں میں یہ آخری چہرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو عمر نو عطا فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ اس عمر میں بھی یہ اتنی تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور جامعہ نوریہ جو حضور سیدی مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ کی یادگار ہے، جس کو حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ نے اپنے اخلاص والے ہاتھوں سے گویا کہ اس کی بنیاد رکھی ہے، اور حضور منانی میاں نے اس کو پروان چڑھانے میں پوری کوششیں کی ہے، اور یہاں کے اساتذہ نے بڑی محنت سے اس ادارے کو جو ہے وہ ایسا درخت بنا دیا جس کے پھل کو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کے پھولوں کو ہم مہکتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور اس کے پھول اہل سنت کے مشام جاں کو معطر کر رہے ہیں۔ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، اور حضور منانی میاں نے جو اعلان فرمایا کہ یہ مسجد جو نوری مسجد ہے یہ 5000 لوگوں کے لیے بنی، اب 25,000 کے لیے بن جائے، اللہ کرے جلد سے وہ دن آئے کہ حضرت کی حیات میں یہ مسجد 25,000 مصلیوں پر مشتمل جو ہے وہ جلد سے جلد تعمیر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا فرمائے۔ میں بہت مختصر وقت کے لیے حاضر ہوں، اس لیے کہ بریلی شریف میں بیان کے لیے خطاب کے لیے کون آتا ہے؟ یہاں تو اصل حاضری امام اہل سنت کی بارگاہ میں ہوتی ہے، اور وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے 108 علوم و فنون پر جو ہے وہ محبت اور عشق کے دریا بہائے ہیں، اور لوگوں کی عقلوں کو جو ہے ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے، اس امام کی بارگاہ میں ہم خراج پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، جو فن حدیث کا بھی امام تھا، فن تفسیر کا بھی امام تھا، جو اللہ اکبر نعت گوئی کے فن کا بھی امام تھا، بلکہ جو فنون ہم ذکر کرتے ہیں وہ تمام علوم و فنون کا امام تھا، بلکہ وہ عشق و محبت کا بھی امام تھا۔ ہم ان کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، اور چونکہ وقت بہت زیادہ ہوا ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ مغرب سے یہ محفل مکمل ہو جاتی ہے، حضور تاج الشریعہ کے قل پر مکمل ہونا تھی، لیکن تاخیر ہوئی، اور مجھے خود بھی ایک دوسری محفل میں شریک ہونا ہے، اس وجہ سے میں بہت مختصر اپنے امام کی بارگاہ میں خراج پیش کر کے جو ہے وہ اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو امام اہل سنت کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم اپنی جو جو مرادیں لے کر آئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری مرادوں کو امام اہل سنت کے صدقہ و طفیل قبول فرمائے۔ یہاں بہت مختصر میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں جو امام اہل سنت نے اپنے رسالے کے اندر نقل فرمایا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ پرفتن دور جو ہے، امام اہل سنت کا جو زمانہ تھا اس سے بہت مختلف زمانہ نہیں ہے۔ اس وقت کے اندر جو ہے وہ مکمل کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو غریب کرو، اور غریب کر کے ان کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرو، اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ یاد رکھیے، غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے، اس لیے اسلام دشمن طاقتیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو غربت کے دلدل میں ڈھکیل دیا جائے، مفلسی کے دلدل میں ڈھکیل دیا جائے، اور ان کو جو ہے اللہ اکبر غریب کر دو تاکہ یہ روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج ہو جائیں، یہ لقمے لقمے کو محتاج ہو جائیں۔ جب ان کے بچے بھوک سے بلک رہے ہوں، جب ان کے بچے روٹی کے لیے سسکیاں لے رہے ہوں، تو ایک ہاتھ سے ہم روٹی پیش کریں اور پھر یہ معاہدہ کریں کہ روٹی لو اور ایمان کا سودا کرو،
रकम लो और ईमान का सौदा करो। याद रखना ईमान इतनी बड़ी दौलत है, ईमान इतनी कीमती नेमत है कि अल्लाह अकबर, ईमान से बड़ी कोई नेमत हो ही नहीं सकती। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन तपती हुई रेत पर लिटाए गए मगर उन्होंने ईमान का सौदा न किया, उन पर चाबुक परसते रहे, ईमान का सौदा न किया, उनके सीने पे पत्थर रख करके उनसे ईमान छीनने की कोशिश की गई। वो अहद अहद की सदाएं लगाते रहे। मेरी कौम के जवानों, आज ईमान छीनने के लिए गुर्बत के दलदल में हमें ढकेलने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ इनको गरीब करने के अलावा इनसे इल्म छीन लो, इनसे सरमाया इल्म छीन लो, इनको जिहालत की वादियों के अंदर ढकेल दो। ये अनपढ़ रह जाएं, ये अनपढ़ रह जाएं, ये पढ़ लिख ना सकें। उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर इदारों के अंदर इस तरह की साजिशें की जा रही है, ना हमारे बच्चे पढ़ सकें, ना हमारी बच्चियां पढ़ सकें। बाज़ाब्ता तौर पर ऐसे लोगों को छोड़ा जाता है ताकि हमारे ज़हीन बच्चों को वो नशे में मुब्तला कर दें, दोस्ती के बहाने नशे में मुब्तला कर दें, या फिर किसी की मोहब्बत के जाल में फांस करके किताबों से तवज्जो को हटाकर चेहरे पढ़ने पे मजबूर कर दें और बाद में धोखा दे करके कहीं का न रखें। हमारे मुस्लिम बच्चों के टैलेंट से दुनिया खौफजदा है, इन्हें पढ़ने न दिया जाए। जिस दिन ये पढ़ेंगे दुनिया की कोई ताकत इनका मुकाबला नहीं कर सकती। जिस दिन ये पढ़ लेंगे दुनिया का कोई इंसान इनके बराबर खड़े नहीं रह सकता। उसकी वजह ये है हम जिंदा नबी के मानने वाले हैं, जिंदा किताब कुरान के मानने वाले हैं, जिंदा खुदा के हय्यो क़य्यूम के मानने वाले हैं, जिंदा मजहब के मानने वाले हैं, जिंदा मसलक के मानने वाले हैं। बल्कि अल्लाह अकबर, हमारे अकीदे में तो अल्लाह के औलिया भी जिंदा हैं। और जिन लोगों ने ये नारा लगाया तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले खुदा ने उनको भी ऐसी हयात जावेदा अता कर दी है कि जहां उनका नाम ले लिया जाता है वो महफिलें भी जिंदा हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रज़वी, मदरसा जामिया नूरिया रज़विया। ये बरेली शरीफ की सरजमीन इल्म की जमीन है, इश्क की जमीन है, अहले सुन्नत के तहफ्फुज़ की जमीन है, अकीदे की हिफाजत की जमीन है। बल्कि जब तक कयामत कायम नहीं हो जाती, बल्कि जब तक चांद और सूरज निकलते और डूबते रहेंगे, जमीन का हर खुशअकीदा मुसलमान बरेली के इमाम के एहसान को कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। हर बंदा कहेगा अगर आज ईमान में तरोताज़गी है तो उस कलंदर की मेहनतों का नतीजा है। जिसने आवाज दी थी उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस मौके पर मैं सिर्फ इमाम अहले सुन्नत के एक रिसाले से जो उन्होंने तहरीर फरमाया था, तस्नीफ फरमाया था, उसका नाम है तदबीर फलाह नजात इस्लाह। इमाम अहले सुन्नत का जो रिसाला है तदबीर फलाह नजात इस्लाह, इमाम अहले सुन्नत ने इस रिसाले के अंदर बहुत सारी बातें कही है। उसमें इमाम ने उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और कामयाबी के लिए चंद निकात पेश फरमाए हैं। मैं उस पर अपनी गुफ्तगू को पूरा कर रहा हूँ। उर्स रज़वी में आने वालों, अपनी आमद को बामकसद बनाओ, सिर्फ आकर के ऐसे ही मत चले जाओ। मैं अपनी गुफ्तगू को चंद सेकंड में, चंद मिनट के अंदर मुकम्मल कर रहा हूँ। मेरी गुफ्तगू ध्यान से सुनना। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, रसूमात तले जिंदगी गुजार रहे हैं। याद रखना सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। सबसे पहली बात इमाम अहले सुन्नत ने जो कही थी वो ये फरमाई थी, मैं उसमें से कुछ निकात को हज़फ कर रहा हूं और हज़फ करके चंद निकात हालात के तकाजे के तहत पेश कर रहा हूं। थोड़ी देर भाई आप लोग बैठ जाए, मालहार वाले बाद में। एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ लें। रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। तवज्जो फरमाएं। पहली चीज
ہم سب کو یہ کوشش کرنا ہے، اس ملک میں اگر سر اٹھا کر کے جینا ہے تو پہلی چیز ہے کہ دیندار بنو، دیندار بنیے۔ دیندار وہ نہیں جو رسمی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، بلکہ کیسے دیندار؟ ہم لوگ اس وقت بس چند دنوں کے بعد ہم لوگ 1500 سالہ جشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے میلاد کے مبارک مہینے کی آمد ہے، سرکار کے مبارک مہینے کی آمد ہے۔ اس لیے میں 1500 سالہ جو لوگ جشن منا رہے ہیں، جلسوں کے ذریعے سے، جلوس کے ذریعے سے، اور بھی ذرائع سے، سب کو مبارک ہو۔ لیکن میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں، 1500 سالہ جشن میلاد ہم اس طرح بھی منائیں کہ امام اہل سنت نے جو نکات پیش کیے تھے امت کی ترقی اور فلاح اور کامیابی کے لیے، ان چند نکات کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کیجئے۔ نمبر 1، دیندار بنیے۔ کیسے دیندار؟ صرف رسمی اور اسمی دیندار نہیں، بلکہ ایسے دیندار بنیے کہ ہمیں ہماری دینداری کو دیکھ کر دنیا پکار اٹھے کہ جب 1450 سال کے بعد ان مسلمانوں کی دینداری کا عالم یہ ہے، تو وہ لوگ جن کو رسول اللہ نے صفہ کے چبوترے پہ بٹھا کر جن کی تربیت کی تھی، ان لوگوں کی دینداری کا عالم کیا ہوگا؟ اندازہ فرمائیں۔ آج مسلمانوں کے اندر وہ دینداری نہیں ہے، بلکہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہمارے مذہب سے بدظن ہوتے ہیں، ہمارے مسلک سے بدظن ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا، بہت سارے مسلمانوں کا حال یہ ہے، قرضہ لے لیا مگر قرضہ لینے کے بعد ادا نہیں کرتے، لوگوں کا قرضہ کھا جاتے ہیں، بیوپاریوں کا مال لے کر کے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے، اللہ اکبر، آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اصلاح معاشرہ کے جلسے ہم سنی مسلمان کر رہے ہیں، اور کیا مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے، مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے۔ ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھتا ہوں، ہم اپنے لقمے کی اصلاح کر لیں تو انشاءاللہ اصلاح معاشرہ کے جلسوں کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ آج جو ہمارے بچے شراب کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، جوؤں کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، زنا کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، بدکاریوں کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، ہزارہ ڈگریوں کے باوجود ہم اپنے بچوں کو صالح فکر نہیں دے پا رہے ہیں، ان کی صحیح تربیت نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پیٹوں کے اندر جو لقمے ہیں وہ حلال نہیں رہ گئے، الا ماشاءاللہ۔ کیفیت یہ ہے کہ حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو چکی ہے، لقمہ حلال کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، دیندار بنیے، دیندار، ایسے دیندار لین دین میں بھی ہمارا ثانی کوئی نہ ہو، ہماری مثال کوئی نہ ہو۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کے لقمے کے احتیاط کے معاملے میں بھی ہماری طرح کوئی نہ ہو، اسی طرح خیر خواہی کے معاملے میں بھی ہماری طرح کوئی نہ ہو۔ اس طرح کی کیفیت ہماری ہونی چاہیے۔ تو دیندار بنیے، نمازوں کے پابند بنیے، شریعت کے پابند بنیے، چہروں پہ داڑیاں سجائیے۔ مکمل ذکر رضا کیا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، امام احمد رضا کی چوکھٹ آباد رہے، اللہ ان کے مزار پر رحمت و نور کی قیامت تک برسات فرمائے، اللہ ان کی نسلوں کو بھی مکمل طور پر ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم غلاموں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان کی فکر یہ تھی، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا، وہ کیا پہنچ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کے کتنا دماغ لے کے چلے۔ ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق دے۔ میں مزید آپ کے درمیان نکتا، لیکن مجھے دوسری محفل میں شریک ہونا ہے، اس لیے میں اجازت چاہوں گا آپ سے بھی، اپنے علماء سے بھی، حضور تاج ملت سے بھی، اور دعا کرتا ہوں گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ایک گزارش ہے، آتے وقت آپ نے اتنے دھکے دیے کہ میں گرتے بچہ، پچھلے سال بھی ایسے کیا تھا، اس لیے اس سال میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت اس سال میں نہیں آؤں گا کیونکہ لوگ بہت دھکے دیتے ہیں، بہت پریشان کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے معذرت کی تھی، لیکن حضرت نے کہا تھا کہ جو ہے وہ آپ کو آنا پڑے گا، اور جب تک میں زندہ ہوں تب بھی آنا، میرے بعد بھی آنا۔ تو لیکن آپ لوگ اتنے دھکے دیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ او خدا کے واسطے پیچھے
پیچھے بیٹھ جائیں آپ لوگ، بیٹھ جائیں.